اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک۔ تمام کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ شرک اکبر، پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مقرر کیا جائے اور اس کی عبادت کی جائے، خواہ وہ حجر ہو یا شجر، سورج ہو یا چاند یا ستارہ، نبی ہو یا شیخ، جن ہو یا فرشتہ وغیرہ۔ آیت قرآنی یعنی یہی وہ عشق اکبر ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً اللہ یہ نہیں بخشتا کہ اس کا شریک مقرر کیا جائے اور اس کے علاوہ باقی گناہ جس کے لیے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور فرمایا یقیناً شرک ہی بہت بڑا ظلم ہے اور ناانصافی ہے، اور فرمایا یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس موضوع کے متعلق اور بھی بہت سی آیات ہیں۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے پھر بغیر توبہ کیے اسی حالت میں شرک پر مرتا ہے تو وہ قطعی طور پر آگ والوں میں سے ہوتا ہے، جس طرح کہ جو شخص اللہ کے ساتھ ایمان لا کر حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ جنت والوں میں سے ہے، اگرچہ گناہوں کی میل کو چیل دور کرنے کے لیے اسے آگ میں لے جایا بھی جائے۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کیا میں تمہیں سب سے کبیرہ گناہوں کے متعلق نہ بتلاؤں؟ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی الفاظ دہرائے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ضرور بتلائیں۔ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا خبردار اور جھوٹی بات کہنا، خبردار اور جھوٹی گواہی دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی الفاظ مسلسل دہراتے رہے، حتیٰ کہ ہم کہنے لگے کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی 7 مہلک چیزوں سے بچو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے پہلے نمبر پر شرک کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا اسے قتل کر دو۔